السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، پچھلے درس میں ہم جادو کے مریض کی علامتیں اور اس کا علاج کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جادو کے علاج کی چند اور صورتوں پر بات کریں گے۔ جادو کے توڑ کی دوسری صورت یعنی شرعی دم۔ جادو کے توڑ کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جادو سے متاثر مریض پر وہ تمام دم درود کرے جو شرعاً جائز ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جادو کا سب سے بہتر اور مناسب علاج وہ ہے جو شرعی دم سے کیا جائے، کیونکہ جادو بد روحوں کے اثرات بد کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا ان کے بد اثرات کا دفاع اور علاج اسی چیز سے کیا جا سکتا ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے، اور وہ مسنون اذکار اور قرآنی آیاتی ہیں جن کے ذریعے سے ان بد روحوں کے برے اثرات کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ پر اثر تاثیر، انتہائی مفید، مستند اور مجرب دم کے لیے یہ قرآنی صورتیں پڑھ کر مریض پر دم کرے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، درود ابراہیمی، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، سورہ بقرہ آیت نمبر 163 سے 164، سورہ مومنون آیت نمبر 115 سے 118، سورہ صافات آیت نمبر 1 سے 10، سورہ حشر آیت نمبر 21 سے 24، سورہ اعراف آیت نمبر 117 سے 119 تک، سورہ یونس آیت نمبر 79 سے 82، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے 69 تک۔ ان قرآنی آیات کو پڑھ کر جادو کے مریض پر دم کرے، انشاءاللہ جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت کا باعث ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں روحانی و جسمانی دونوں طرح کے امراض کا علاج موجود ہے۔ جادو کے علاج کے لیے تیسری صورت سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنا۔ حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ عنہ کے چچا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک قبیلے سے ہمارا گزر ہوا، تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و بھلائی کی باتیں سیکھ کر آ رہے ہو، تو کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دم دوا وغیرہ ہے جس کے ذریعے تم ہمارے آسیب زدہ شخص کا علاج کر سکو؟ ہم نے کہا بالکل ہے۔ پھر وہ ایک آدمی لے کر آئے جو رسیوں میں جکڑا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن صبح و شام اس پر سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا، اور جب میں دم کرتا تو اپنے منہ میں تھوک جمع کر کے اس پر تھوتو کر دیتا۔ بالآخر وہ تندرست ہو گیا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے اس کی رسیاں کھول دی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو کے مریض پر مسلسل صبح و شام سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا جائے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ جادو کے توڑ کے لیے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے دم کرنا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے جادو کر دیا تھا، اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطالعہ کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ فلاں کنویں میں جادو کی ہوئی چیز چھپائی گئی ہے، وہاں جا کر تلاشی لینے سے ایک غلاف برآمد ہوا جس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک کاند کے اندر 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھئی ہوئی تھی۔ چنانچہ معوذتین صورتیں نازل ہوئی جن کی 11 آیات ہیں، اور ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی اور سوئیاں بھی پتلے سے نکال دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے بالکل تندرست ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کے توڑ کے لیے بڑی مؤثر ہے۔ جادو کے توڑ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دم کیے گئے پانی سے غسل کرائے۔ جادو کے توڑ کا ایک انتہائی مفید اور مجرب نسخہ یہ ہے کہ کسی برتن میں صاف پانی ڈال کر اس پر وہ دم کرے جو پیچھے ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ طٰہٰ تک بتایا ہے، اور پھر وہ پانی مریض کو پلائے اور اس سے اسے غسل کروائے۔ 1 سے لے کر 7 مرتبہ تک مسلسل یہ عمل کرے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بصورت دیگر جادو ختم ہونے تک اسے جاری رکھیں۔ بہت سے اہل علم اس عمل کے قائل رہے ہیں، مثلا مفسر قرطبی نے وہاب بن منبع کے حوالے سے جادو کے توڑ کے لیے اسی طرح کا ایک مجرب نسخہ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں، بیری کے ساتھ سبز پتے لے کر انہیں باریک کوٹ کر پھر کسی برتن میں پانی لے کر اس میں ملا دے اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے، پھر اس دم والے پانی میں سے 3 گھونٹ پی لے
اور باقی پانی سے غسل کر لیا جائے تو اس کے ساتھ ہر طرح کا جادو زائل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر جادو کی قسم ہو جس میں جمع کی بندش کی جاتی ہے تو اس کے علاج کے لیے تو یہ نہایت کامیاب نسخہ ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست محمد سلیم اجازت چاہے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس میسج کو دوسروں تک شیئر کریں گے، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔